اسی بہار کی دھرتی پر میں نے دیکھا، پٹنہ سے آ رہا تھا میں، راستے میں جو مارکیٹیں پڑ رہی ہیں، دیکھا مسلمان عورتیں مسلمان مرد بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ مسلمان بھی بہت سارے گاؤں میں اور بہت سارے علاقوں میں مسلمان بھی یہ مانتا ہے دھن تیرس کے دن کچھ نہ کچھ ضرور خریدنا چاہیے۔ یہ مسلمان کا حال ہے، اپنے دین کا، اپنے ایمان کا، اپنے عقیدے کا کوئی عطا پتہ نہیں۔ اسلام کے اندر اتنی سادگی، اتنا سمپل دین ہے یہ۔ اسلام کے اندر کوئی فالتو تہوار نہیں ہے، صرف دو تہوار ہیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، اور ان دو تہواروں پر بھی کوئی ناچ نہیں، کوئی گانا نہیں، کوئی میوزک نہیں، کوئی حرام کام نہیں، کوئی زنا نہیں، کوئی بدکاری نہیں، کوئی فحاشی نہیں۔ کہ موبائل پر ایک فیچر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں اسکرین ٹائم، کبھی سیٹنگ میں جا کے چیک کیجئے گا تو معلوم ہوگا۔ اس فیچر سے یہ پتا چلے گا کہ آپ نے 24 گھنٹے میں اپنی اسکرین کو ٹائم کتنا دیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے سے زیادہ آپ کی آنکھیں اسکرین پر نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن آج انسان اتنا موبائل استعمال کرتا ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، میسیجز ہیں، کال ہیں، ویڈیو دیکھ رہا ہے، فوٹو دیکھ رہا ہے، گیلری چیک کر رہا ہے، جتنے فیچرز ہیں انسان اس کو یوز کر رہا ہے۔ اتنا ٹائم اگر ہم نے قرآن کو دیا ہوتا، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، جتنا ٹائم آج موبائل کو ہم دے رہے ہیں، جتنا ٹائم موبائل کی اسکرین پر نظروں کو گاڑ کر کے دے رہے ہیں، اتنا ٹائم اگر ہم نے قرآن کو دیا ہوتا تو شاید ہمارے دلوں کا یہ عالم نہ ہوتا جو آج ہے۔ اس لیے کہ قرآن ہی تو وہ کتاب ہے، اس کتاب کے بارے میں اللہ قرآن میں دعویٰ کرتا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، چکنا چور ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ جب پہاڑ اس قرآن کے پاور کو سہن نہیں کر سکتا، جب قرآن اس پہاڑ کے اوپر بھی اترتا تو پہاڑ چور چور ہو جاتا۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمارے دل کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارا دل تو کمزور سا دل ہے، چھوٹا سا دل ہے۔ اس دل کو ہم نے قرآن سے کبھی سیراب ہی نہیں کیا، قرآن کو ٹائم ہی نہیں دیا ہم نے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی کی وہ حدیث بالکل 100% سٹیک ثابت ہو رہی ہے، وَيَزْعُ بِهِ آخَرِينَ، اس قرآن کو چھوڑو گے اللہ ذلیل کر دے گا۔ کتنے ذلیل ہیں ہم، آئیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی العقلۃ الی قصعتھا۔ وہ زمانہ بہت قریب ہے جب دنیا کی ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، جس طریقے سے کھانے والے دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، امن قلۃ نحن یومئذ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا اس وقت ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد تو بہت ہوگی، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری حیثیت پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے، پانی کے اوپر جو بلبلا ہوتا ہے، سیلاب کا پانی آتا ہے اور پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے، تم اس جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارے روب و دبدبا کو ختم کر دے گا، اور تمہارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ وہن ڈال دے گا، کمزوری ڈال دے گا۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کون سی کمزوری اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ڈال دے گا؟ فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، تم اس قدر بزدل ہو جاؤ گے،
اس قدر کمزور ہو جاؤ گے تمہیں دنیا سے محبت ہو جائے گی اور تمہیں موت سے بہت زیادہ کراہیت ہو جائے گی، موت سے بہت زیادہ نفرت ہو جائے گی اور دنیا سے بہت زیادہ محبت ہو جائے گی۔ تم دنیا کے محبوب بن جاؤ گے، دنیا کو چاہنے والے بن جاؤ گے اور موت سے بھاگنے والے بن جاؤ گے۔ مسلمان تو کبھی موت سے نہیں بھاگتا تھا۔ مسلمان کی تاریخ تو یہ ہے، جنگ بدر کا موقع ہے، اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں، مہاجرین بھی بیٹھے ہیں، انصار بھی بیٹھے ہیں۔ مہاجر صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ ہمیں حکم دیجیے، ہم آپ کے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہیں، دشمن کی تعداد کتنی ہمیں پرواہ نہیں، ہم لڑنے کو تیار ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی چاہتے تھے کہ انصاری صحابہ کھڑے ہو جائیں اور انصاری صحابہ بھی اپنی بات کو پیش کریں، اپنی بہادری کو پیش کریں۔ ایک انصاری صحابی کھڑے ہوتے ہیں، حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی شاید آپ ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں، آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مدینہ کے انصاری صحابہ اس جنگ میں آپ کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے، کیونکہ ہم نے تو یہ ایگریمنٹ کیا تھا کہ اگر مدینہ کے اندر کوئی حملہ کرے گا تو ہم آپ کو بچائیں گے، ہم آپ کا ڈیفنس کریں گے، اور بدر کی لڑائی تو مدینہ کے باہر ہونے والی ہے، شاید آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے۔ اے اللہ کے نبی ہم موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح نہیں ہیں کہ ہم آپ سے یہ کہہ دیں اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ جاؤ تم جا کر کے لڑو اور تمہارا رب جا کر کے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے۔ اے اللہ کے نبی ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں، اللہ کی قسم اے اللہ کے نبی اگر آپ ہمیں حکم دے دیں کہ ہم سمندر کے اندر داخل ہو جائیں، اگر آپ ہمیں حکم دے دیں کہ سمندر کے اندر داخل ہو جائیں لَخُذْنَاهُ مَعَكَ، تو ہم آپ کے اشارے پر سمندر میں داخل ہونے کو تیار ہیں۔ آپ کا ایک اشارہ ہو ہم اپنی جان حاضر کرنے کو تیار ہیں۔ مسلمان کی پہچان تو یہ تھی میرے بھائی۔ طارق بن زیاد کو دیکھو، جب اسپین کے اوپر اس نے حملہ کیا، سمندر کو پار کرنے کے بعد جب اسپین کی بارڈر پر مسلمانوں کی فوج پہنچی، طارق بن زیاد نے آرڈر دیا تمام کشتیوں کو جلا دیا جائے۔ سارے فوجی حیران، کشتی جل جائے گی ہم واپس کیسے جائیں گے؟ طارق بن زیاد نے اپنے فوجیوں کو جمع کیا، کہا ہے میرے فوجیوں میں نے جان بوجھ کر کے ان کشتیوں کو جلایا ہے تاکہ تمہارے سامنے دو ہی راستہ ہے، یا تو دشمن سے لڑنا ہے، یا تو دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، یا شہید ہو جانا ہے، تیسرا کوئی راستہ نہیں، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ پیچھے سمندر ہے اور سمندر سے واپس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، میں نے کشتیوں کو جلا دیا ہے۔ اور اسی کو ہمارے اتر پردیش کے ایک شاعر نے جس کا نام ماجد دیوبندی ہے، اس نے بڑے اچھے انداز میں کہا تھا کشتیاں ہم نے جلا دی ہے بھروسے پہ تیرے، کشتیاں ہم نے جلا دی ہے بھروسے پہ تیرے، اب یہاں سے نہیں ہم لوٹ کے جانے والے۔ مسلمانوں کا اتہاس تو یہ تھا، ہم کوئی بزدلوں کی اولاد نہیں ہیں، ہم پیٹ پھیر کر کے بھاگنے والوں کی اولاد نہیں ہیں۔ ہماری تاریخ بڑی روشن تاریخ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، لیکن اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے پہلے وہ دور بھی آئے گا جب مسلمان دنیا طلب ہو جائے گا، دنیا پرست ہو جائے گا اور موت سے بھاگنے لگے گا، اس کو موت سے بہت ڈر لگنے لگے گا۔ اپنی زندگی کو بچانے کے لیے، اپنے جیون کو بچانے کے لیے اسے 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے اپنے ایمان کا سودا کرنے میں۔ اور یہی وہ دور ہے جس دور کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں بادروا بالاعمال فتنا، اے میری امت کے لوگوں تم عمل کرنے میں لیٹ نہ کرو، تم عمل کرنے میں دیری نہ کرو، بہت بڑے بڑے فتنے آنے والے ہیں، اتنے بڑے بڑے فتنے آنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا
کقطع اللیل المظلم، جیسے اندھیری رات میں صرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، اتنے فتنے نظر آئیں گے، اتنے فتنے نظر آئیں گے، اور دین کے نام پر اتنی آزمائشیں نظر آئیں گی کہ دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ یصبح الرجل مومنا، صبح کو ایک انسان مومن ہوگا، ویمسی کافرا، اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، ویمسی مومنا، اور شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ اپنے ایمان کو 12 گھنٹے بھی وہ سرکشت نہیں کر پائے گا، 12 گھنٹے بھی نہیں بچا پائے گا۔ حالات آپ دیکھیے میرے بھائی، اسی بہار کی سرزمین پر کتنے مسلمان ہیں جن کا کلچر، جن کا رہن سہن، جن کے تہوار آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اسلام کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ابھی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر آیا، بریانی کی دیگ رکھی ہوئی ہے، بریانی کی پتیلی رکھی ہوئی ہے، اور ایک عورت اس بریانی کی دیگ کا طواف کر رہی ہے، مسلمان عورت۔ شاید وہ بریانی بڑے پیر صاحب کے نام سے بنائی گئی ہوگی، 11ویں شریف کی بریانی رہی ہوگی، اس بریانی کا طواف کر رہی ہے، اس بریانی کو سجدہ کر رہی ہے، اس بریانی کو چوم رہی ہے۔ کون؟ مسلمان عورت۔ علامہ اقبال نے کتنی سچی بات کہی تھی، وَذَا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ ہم دوسروں کو کیا توحید کا پاٹ پڑھائیں گے جب ہمارا خود مسلمان بھائی کبھی قبر پہ سجدہ کر رہا ہے، کبھی مزار پہ سجدہ کر رہا ہے، کبھی اپنے پیر صاحب کے آگے سجدہ کر رہا ہے، اور اب تو بریانی کی پتیلی اور بریانی کی دیگ کے آگے بھی سجدہ ہو رہا ہے۔ اتنی جہالت ہے۔ ابھی ایک تہوار گزرا ہمارے ہندو بھائیوں کا، دھن تیرس کا تہوار۔ ایک مرتبہ بہار میں میرا سفر تھا، دھن تیرس والے دن پروگرام تھا میرا، مارکیٹ سے گزرا۔ ہمارے ہندو بھائیوں کیا ان کا ماننا ہے، ان کی مانتا ہے، ان کا ایک عقیدہ کہہ لیجئے، ان کی آستھا ہے کہ دھن تیرس والے دن وہ کچھ نہ کچھ ضرور خریدتے ہیں۔ غریب آدمی ہے، کچھ نہیں خرید سکتا تو جھاڑو خریدتا ہے۔ دھن تیرس والے دن بائک خوب بکتی ہے، 4 ویلر خوب بکتی ہے، موبائل خوب بکتا ہے، کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ آج کے دن ہمارا سامان خریدنا شبھ ہے۔